أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الفصل السابع في أحكام الوجود السلبية، منها أن الوجود لا غير له، وذلك لأن انحصار الأصالة في حقيقته يستلزم بطلان كل ما يفرض غير له أجنبيا عنه بطلانا ذاتيا. ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے مباحث میں مرحلے اولا پہلے مرحلے کی 7ویں فصل میں آج شروع ہونے جا رہی ہے کہ جس فصل کا عنوان وجود کے سلبی احکام کے عنوان سے ہے۔ ہم اس بحث کے اندر دیکھیں گے وہ احکامات کے جو وجود سے سلب کیے جاتے ہیں، انہیں وجود کے سلبی احکام کے عنوان سے دیکھا جاتا ہے، اور 7ویں اس فصل کے اندر چند احکامات کو علامہ طباطبائی بے عنوان سلبی وجود بیان کرتے ہیں۔ اور یہاں میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کر دوں کہ یہ تمام احکامات در واقع اصالت وجود کی بحث کے نتائج میں سے ہے کہ جہاں ہم وجود کی اصالت کو قبول کرتے ہیں، وجود کو اصیل مانتے ہیں، وجود یعنی جہان ہستی کے اندر، خارج کے اندر وجود ہی وہ چیز ہے کہ جو واقعیت ساز ہے، اصیل ہے۔ جب ہم اس قاعدے کو پڑھتے ہیں، ثابت کرتے ہیں، تو پھر اصالت وجود کی اس بحث کے نتائج میں سے یہ وہ احکامات ہیں جن کو ہم وجود کے عنوان سے سلبی احکام جانتے ہیں۔ ان میں سے پہلا جو حکم ہمارے سامنے ہے وہ وجود کا غیر نہ ہونا، یعنی وجود کا کوئی غیر نہیں ہے۔ کیا مطلب اس غیر سے؟ یعنی وجود کا غیر جو اصیل ہو اور واقعیت کو تشکیل دیتا ہو نہیں ہے۔ غیر سے ہماری مراد یعنی ایک ایسی چیز کے جو خود اصیل ہو، ایک ایسی چیز کے جو واقعیت ساز ہو، ایک ایسی چیز کے جو واقعیت کو تشکیل دیتی ہو، ایسا غیر جو ہے وہ وجود کا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وجود کی جو اصالت ہے ہر دوسری چیز کو باطل جانتی ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وجود اصیل ہے۔ جب وجود اصیل ہے تو یعنی وہ چیز کے جو واقعیت ساز ہے، جو واقعیتوں کو تشکیل دیتی ہے، وہ وجود ہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وجود کے علاوہ آپ کسی بھی چیز کو لے کر آئیں گے جو وجود کا غیر ہو، اس عنوان سے کہ وہ اصیل ہو، وہ واقعیت ساز ہو، وجود نہیں رکھتا۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ وجود کا غیر نہیں ہے، یہاں ماہیت کا انکار نہیں کر رہے، کیونکہ ماہیت وہی وجود کو جب ہم نے اصیل جانا تو ہم نے عرض کیا تھا کہ ماہیت بھی خارج کے اندر موجود ہے لیکن اعتباریت رکھتی ہے۔ ماہیت بالطبع وجود موجود ہے۔ بس جب ہم کہہ رہے ہیں کہ وجود کا غیر نہیں ہے، یعنی اس غیر سے مراد یہ کہ ایک ایسی حقیقت کے جو اصیل ہو، ایک ایسی حقیقت کے جو واقعیت ساز ہو، وہ یہاں پر وجود کے لیے قابل تصور نہیں ہے، اور یہ بھی اسی اصالت وجود کی بنیاد پر۔ اس کی عبارت کو ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ الفصل السابع، 7ویں فصل جو کہ اس پہلے مرحلے کی ہے، فی احکام الوجود السلبیہ، یہ وجود کے احکامات کے سلسلے میں ہے۔ السلبیت، وہ احکامات کے جو سلبی ہیں، یعنی وجود کے سلبی احکامات میں سے ان کے بارے میں ہے۔ منہا، ان احکامات میں سے ایک، ان الوجود لا غیر لہ، وجود وہ ہے کہ جس کا کوئی غیر نہیں ہے۔ کیوں؟ وذالک، یہ کہ وجود کا غیر نہیں ہے اس لیے کہ لأن انحصار الاصالت فی حقیقت، اس لیے کہ اصالت کا اس حقیقت وجود میں انحصار، کہ آپ اصالت کو منحصر جانتے ہیں حقیقت وجود میں، یہاں وجود ایک حقیقت کے عنوان سے خارج کے اندر مد نظر ہے، مفہوم وجود مد نظر نہیں ہے۔ حقیقت وجود جہان خارج کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں، مورد مطالعہ قرار دیتے ہیں، تو اصالت کو منحصر جانتے ہیں ہم اسی حقیقت وجود کے اندر۔ فرماتے ہیں کہ یہی انحصار جو اصالت کا حقیقت وجود کے اندر ہے، یستلزم بطلان کل ما یفرض غیرا لہ اجنبیا، فرماتے ہیں کہ مستلزم بنتا ہے کہ باطل جانے ہر اس چیز کو، یعنی یہ مستلزم ہے کہ باطل ہو ہر وہ چیز یفرض غیرا، کہ جس کو کیا فرض کیا جائے؟ غیر فرض کیا جائے، لہو اس وجود کی نسبت، اجنبی عنہ، کہ جو اجنبی ہے اس وجود کی نسبت،
یہ غیر اور یہ اجنبی چیز جو اس وجود کی نسبت غیر ہے، ان تمام اغیار کو، ان تمام چیزوں کو جو غیر کی حیثیت رکھتی ہوں، یہی اصالت وجود اسے باطل جانتی ہے۔ تو جب آپ نے کہا کہ وجود اصیل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وجود کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس وجود کے عنوان سے ایک الگ اور اس کا غیر اور اس کا ایک اجنبی حساب ہو اور وہ واقعی حساب ہو۔ بطلان ذاتی ہے، اس نوعیت کا بطلان فرماتے ہیں کہ بطلان ذاتی، یعنی یہی اصالت کو جب آپ نے حقیقت وجود کے اندر منحصر جانا، تو اب یہی اصالت وجود، یہ وجود اپنی ذات سے باطل جان رہا ہے ہر اس چیز کو جو اس کا غیر ہے اور اس سے اجنبی ہے۔ تو اس طرح احکام سلبیہ میں سے یہ ایک مطلب ہے۔ اس کے بعد جو ایک اہم ہمارے سامنے دوسرا احکام سلبیہ میں سے مطلب ہے، وہ وجود کی صرافت کے حوالے سے ہے کہ یہ جو مطلب ہے البتہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور خاص طور پر الہیات کے اندر اس سے استفادہ کیا جاتا ہے، قرآن صدیقین کے اندر اسی مطلب سے استفادہ کیا جائے گا۔ تو یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے اندر مزید جو ہے وہ دقت چاہیے ہوگی کہ یہاں پر ہم وجود کی صرافت یعنی وجود کی خالصیت کے وجود کو اس عنوان سے کہ وجود ہے دیکھا جائے تو وہ صرف محض ہے، خالص ہے، اس عنوان سے آپ پہلے مرحلے میں اسی وجود کی صرافت کو اصالت وجود سے اس بات کرتے ہیں، اور پھر دوسرے مرحلے میں ایک قاعدہ ہے صرافت کا کہ جہاں پر بھی صرافت ہو اور جہاں پر بھی ایک چیز کو آپ صرف جانیں گے، وہ قابل تعدد نہیں ہوگی، وہ دو نہیں ہوگی، وہ تکرار پذیر نہیں ہوگی۔ یہ اس قاعدے کو پھر آگے بیان کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ بحث ایک عمیق انداز سے مد نظر ہے، جس کی اہمیت بہت زیادہ ہے الہیات کے اندر بھی، اور اسی بحث کے ذریعے آپ دیکھیں کہ کس طرح سے توحید پروردگار جو ہے وہ حل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو یہ دوسرا احکام سلبی وجود میں سے دوسرا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ وجود کا ثانی نہیں ہے، وجود کا ثانی نہیں ہے۔ کیوں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وجود کا ثانی نہیں ہے؟ کیونکہ وجود جب اصیل ہے، یعنی جو واقعیت ساز کے عنوان سے ایک واحد حقیقت ہے، یہ ہم نے اصالت وجود سے اس مرحلے کو جان لیا کہ وجود اصیل ہے کا مطلب کیا ہے، یعنی وجود اصیل ہے یعنی وہ کہ جو واقعیت ساز ہے، جو اس واقعیت ساز ہونے کے عنوان سے ایک واحد حقیقت ہے، اس کا کوئی غیر نہیں ہے، ایک ہی حقیقت ہے وجود کہ جو واقعیتوں کو تشکیل دیتا ہے، پوری جہان ہستی کے واقعیات یعنی اسی ایک وجود نے تشکیل دیے ہیں، اور ایک وحدت کی صورت میں یہ وجود ان تمام واقعیتوں کو تشکیل دے رہا ہے اور واقعیت ساز ہے۔ یہ ہم نے اصالت وجود کے اندر دیکھا۔ جب وجود کی اصالت وجود کے عنوان سے ہم نے یہ مطلب دیکھا کہ وجود اصیل ہے اور واقعیت ساز کے عنوان سے ایک واحد حقیقت ہے، تو آپ دیکھیں اس بنا پر کیا سامنے آتی ہے بات کہ نہ اس کے اندر میں اس سے مخلوط ہونے والی کوئی چیز ہے، یعنی اس کے اندر سے آپ کوئی ایسا جز بیان نہیں کر سکتے، ایسی کوئی چیز بیان نہیں کر سکتے کہ جو اس کے ساتھ مخلوط ہو رہی ہو، یعنی جو اس کے ساتھ مل رہی ہو اور پھر ایک حقیقت وجود میں آ رہی ہو۔ نہیں، وجود اپنی ذات میں واقعیت ساز ہے ایک واحد حقیقت کے عنوان سے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی واقعیت ساز بننا اور واقعیتوں کو تشکیل دینے میں جو وجود کا کردار ہے، اس کے اندر ایک اور مخلوط چیز ہے، ملی ہوئی چیز ہے، کوئی اور جز ہے اس کے اندر جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ نہیں، وجود اس عنوان سے اپنے اندر جو ہے کوئی ایسا جز نہیں رکھتا جو اس کا غیر ہو اور اس سے ملا ہوا ہو، مخلوط ہو، اور نہ ہی باہر سے اس کے ساتھ ضمیمہ ہونے والی کوئی چیز ہے، یعنی نہ تو اندر سے کوئی چیز جو اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، نہ باہر سے کوئی چیز ہے جو اس کے ساتھ ضمیمہ ہوئی ہے۔ اب جب اس طرح سے ہے، یعنی اصالت وجود نے ہمیں ہمارے سامنے وجود کی اس طرح سے تصویر پیش کی ہے کہ وجود وہ ہے جو واقعیت ساز ہے، وجود وہ ہے کہ جو اس واقعیت ساز ہونے کی حیثیت سے نہ تو اپنے اندر سے کوئی خلیط رکھتا ہے، کوئی ایسی چیز جو اس کے ساتھ مخلوط ہو، اور نہ ہی باہر سے کوئی ایسی چیز اس کے ساتھ ضمیمہ ہو رہی ہوتی ہے کہ جو وجود کا غیر ہو اور وہ باہر سے اس کے ساتھ ضمیمہ ہو، یا وجود کا غیر ہو اور اندر ہی وہ اس کے اجزاء کے عنوان سے، وہ جز کے عنوان سے ہو اور ایک جز اس کے ساتھ مخلوط ہو رہا ہو۔ لہٰذا جب اس طرح سے ہے، اصالت وجود نے اس طرح سے وجود کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے، تو بس وجود اپنی ذات میں صرف ہے، خالص ہے،
یعنی خالص ہے وجود اپنی ذات کے عنوان سے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک نقطے کی طرف میں اشارہ کر دوں، دیکھیں صرف کا جو یہ معنی ہے صرافت، جو ہم جس طرح وجود کی حقیقت کے عنوان سے دیکھ رہے ہیں، اس طرح اسی صرافت کے علاوہ آپ نے پہلے مباحث کے اندر یہ بھی دیکھا کہ وجود کے اندر مراتب پائے جاتے ہیں، وجود جو ہے وہ خصوصیات کا حامل ہے۔ تو یہاں پر ایک اہم جو نقطہ ہے وہ یہ کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وجود مراتب اور خصوصیات نہیں رکھتا۔ یعنی جب ہم کہہ رہے ہیں کہ وجود اصالت وجود کی بنیاد پر واقعیت ساز کے عنوان سے ایک واحد حقیقت ہے، اور وہ بھی اس طرح سے کہ نہ اس کے اندر میں کوئی خلیط موجود ہے جو اس سے مخلوط ہوا ہو، ملا ہوا ہو، نہ باہر سے کوئی ایسا جز ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو اس کے ساتھ آ کر ضمیمہ ہوئی ہو، ملی ہو اور پھر یہ حقیقت سامنے آئی ہو۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ وجود اپنی ذات میں صرف ہے، خالص ہے۔ تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں کثرت کا انکار کر رہے ہوں، ہم یہاں پر کثرت یعنی ان مراتب کی صورت میں کہ جو ہم نے پہلے بیان کی تھی اس وجود کے لیے، ہم اس کا انکار کر رہے ہیں۔ نہیں، ہم اس کا انکار نہیں کر رہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری اس بات سے یہ مراتب کا جو اقرار ہے، مراتب کی جو بات ہے، وجود کے لیے جو خصوصیات کی بات ہے، یہ منافی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وجود ایک واحد حقیقت اس عنوان سے کہ واقعیت ساز ہے، ایک ہی چیز ہے، ایک ہی حقیقت ہے۔ اور یہاں جو مراتب کی ہم خصوصیات کی بات کر رہے ہیں، تو خصوصیات اور اس کے مراتب ایسے تھوڑی ہیں کہ جو اس وجود سے ہٹ کر کوئی ایک ایسی چیز ہو کہ جو واقعیت ساز کی حیثیت رکھتی ہو۔ نہیں، یہ تمام مراتب اسی حقیقت واحدہ کے اندر ہیں، یعنی وہی حقیقت جو کہ وجود ہے، اصالت وجود کی بنیاد پر ہم اسے ایک واقعیت ساز اور ایک واحد حقیقت جانتے ہیں۔ مراتب اور خصوصیات اسی سے باہر نہیں، مراتب اور خصوصیات بھی اسی سے۔ تو لہٰذا ہم جب کہتے ہیں کہ ایک حقیقت ہے، ہم اس سے مراتب کا انکار نہیں کرتے، وہ تمام مراتب اپنی جگہ پر۔ ان کے علاوہ جب ہم متن واقع کو دیکھتے ہیں، جب ہم خود واقعے کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، واقع کو اس عنوان سے کہ یہ ایک واقع ہے، جب ہم اس نگاہ سے نظام ہستی کے اندر واقعیت کو مطالعہ کرتے ہیں، تو یہاں پر ہمیں ایک ہی حقیقت نظر آتی ہے جو وجود ہے، اور وہی ایک واحد حقیقت ہے کہ جو اس واقعیت کو تشکیل دے رہی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جب ہم اسی واقع کو واقعیت کے عنوان سے مورد مطالعہ قرار دیتے ہیں، تو اصالت وجود کی بنیاد پر ایک ہی حقیقت وجود ہے کہ جو واقعیت ساز ہے۔ اب یہاں پر جتنے مراتب ہیں وہ اس طرح الگ نہیں ہے اس سے، مراتب اسی واقعیت کے اندر جب ہم اس واقعیت کو مورد مطالعہ قرار دیتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں وہ یعنی جب ہم وجود کو اور اس حقیقت واحدہ کو مورد مطالعہ قرار دیتے ہیں تو اس کے اندر مراتب اور خصوصیات نظر آتے ہیں، لیکن جب ہم واقعیت کو اس عنوان سے کہ ایک واقعیت ہے نظر میں رکھتے ہیں، خالص طور پر ہمیں ایک ہی حقیقت وجود ہی نظر آتی۔ تو اس طرح اصالت وجود کی بنیاد پر علامہ جو ہے وہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو وجود جو ہے وہ ایک ہی واحد حقیقت کے طور پر موجود ہے۔ تو یہ اصالت یعنی وجود کے عنوان سے یہاں تک ایک مطلب جو ہمارے لیے ثابت ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یعنی وجود ایک حقیقت واحدہ ہے، اور کوئی بھی ایسی چیز جو اس وجود کے ساتھ ہو، اس کے اندر میں یا اس کے باہر سے، وہ وجود نہیں رکھتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وجود جو ہم نے پہلا نقطہ بیان کیا تھا پہلے حکم کے اندر کہ وجود غیر نہیں رکھتا، اسی سے ہی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ نہ تو وجود کے اندر سے کوئی چیز ایسی ہے جو اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو، نہ وجود کے باہر سے کوئی ایسی چیز ہے کہ جو وجود کے ساتھ ہو۔ اب اسی مطلب کے بعد اب جب ہمارے لیے یہ ثابت ہو گیا کہ وجود صرف ہے، خالص ہے، تو یہاں پر ایک قاعدہ جاری ہوتا ہے کہ وہ قاعدہ اس طرح سے ہے کہ صرف شے لا یتثنی ولا یتکلم، کہ صرف شے جو ہے یعنی ایک چیز جب خالص ہو، ایک چیز جب صرف محض ہو، ایک چیز کو جب آپ صرافت کے عنوان سے نظر میں رکھتے ہیں کہ یعنی جہاں اس کے ساتھ کوئی خلیط نہیں ہے، کوئی ضمیمہ شدہ چیز نہیں ہے، خالص ہے، یعنی وہی چیز ہے اور بس۔ یہ صرف میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں تاکہ مزید ہمارے لیے چیز روشن ہو جائے۔ دیکھیں کبھی کبھی ہم جو ہے ذہن کے اندر بھی بعض مفاہیم کو صرافت کے ساتھ دیکھتے ہیں، لہذا صرف شے کا جو قاعدہ ہے یہ ایک مرتبہ ہم یہاں جاری کر رہے ہیں، یہ قاعدہ دیگر جگہوں پر بھی جاری ہوتا ہے، مثلا جیسے یہ قاعدہ دیگر جگہوں پر بھی جاری ہوتا ہے، مثلا جیسے آپ ذہن کے اندر بعض مفاہیم کو نظر میں رکھتے ہیں اور وہ بعض مفاہیم بھی خالص اور صرف کے عنوان سے، مثلا آپ انسان کے مفہوم کو ذہن میں لاتے ہیں
اور اس انسان کے مفہوم کو جب آپ ذہن میں لاتے ہیں تو وہاں پر کس طرح سے آپ اس کو ذہن میں لا رہے ہوتے ہیں، اس عنوان سے کہ یعنی نہ تو اس کے ساتھ کوئی قید نظر میں ہوتی ہے، نہ کوئی خصوصیت نظر میں ہوتی ہے، اس طرح کی کوئی خصوصیت جو ہے اس کے ساتھ نظر میں نہیں ہوتی، اور آپ انسان کو بے ماں ہوا انسان، یعنی انسان جو فقط اور فقط ایک انسان ہے، اس عنوان سے آپ اپنے ذہن میں ایک کلی تصور کرتے ہیں. تو اب یہ بھی ایک صرافت ہے اس مفہوم انسان کے، البتہ ذہن کے اندر ہے. یا ایک اور مثال دے دوں، مثلا جیسے لوہا ہے، آپ لوہے کو نظر میں رکھیں لیکن بغیر کسی قید اور خصوصیت سے، نہ اس کا زمان نظر میں ہو، نہ مکان نظر میں ہو، نہ رنگ نظر میں ہو، نہ کوئی خاص شکل نظر میں ہو، تو یہ بھی ایک خاص ایسا مفہوم ہے کہ جو صرف ہے لیکن آپ کے ذہن میں. ہم یہ جو قاعدہ جاری کرنے جا رہے ہیں یہ خارج میں حقیقت وجود کے عنوان سے جاری کرنے جا رہے ہیں، کہ جہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ صرف شے لا یتفنی ولا یتکرر، یعنی وجود، جب اصالت وجود کی بنیاد پر ہم نے دیکھا کہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو خالص ہے، جو صرف ہے، جہاں اس کے ساتھ کوئی خلیط اور ضمیمہ نہیں ہے، کوئی مخلوط ہونے والی چیز، کوئی اس کے ساتھ ملنے والی چیز نہیں ہے، جو کہ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اس کا غیر ہے اور باطل ہے. تو یہاں پر اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ جب وجود کی حقیقت اس طرح صرف ہے تو صرف شے کیا ہوتی ہے؟ صرف شے لا یتسنی ولا یتکرر. جب ایک چیز صرافت کی منزل پہ پہنچے، جب ایک چیز کو صرافت کے عنوان سے دیکھا جائے تو نہ تو وہ تسنیہ ہوتی ہے، یعنی دو نہیں ہوتی، ولا یتکرر، وہ تکرار بھی نہیں ہوتی. یعنی یہاں پر پھر ہم یوں کہیں گے کہ یہ جو وجود ہے، یعنی یہاں دو وجود مانا نہیں رکھتا. اس عنوان سے کہ آپ نے اصالت الوجود سے اس بات کیا کہ وجود ایک واحد حقیقت ہے، اور واقعیت ساز کے عنوان سے کوئی چیز نہیں ہے کہ جو اس وجود کے ساتھ ہو. تو بس وجود اپنی ذات میں، اپنی اس حقیقت میں یہ ایک ہی ہو سکتا ہے، یہ دو وجود نہیں ہو سکتے. یہاں پر دو چیزیں سامنے وجود کے عنوان سے نہیں ہو سکتی. لہٰذا یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی کثرت کا، ہم وہی دوبارہ میں عرض کروں گا کہ کثرت یعنی انکار نہیں کر رہے مراتب کے عنوان سے، مراتب اپنی جگہ پر، لیکن جب ہم اس صرافت وجود کو دیکھتے ہیں اور وجود کو صرف کے عنوان سے جب دیکھتے ہیں، یہ کب دیکھتے ہیں؟ جب ہم واقعیت کا مطالعہ کرتے ہیں، اور واقعیت کو بے عنوان واقعیت جب دیکھتے ہیں تو وجود صرف نظر آتا ہے، اور اس صرافت میں یہ وجود دو نہیں، لا تسنیہ ہو نہیں سکتا کہ صرف شے پھر تسنیہ ہو جائے، دو ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا اس قاعدے کے مطابق یعنی وجود جو ہے، یہیں سے ایک بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جتنی واقعیتیں ہیں تمام تر وجود سے ہیں، جیسا عدالت وجود کہہ رہی ہے. اور صرف الشے کا قاعدہ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ بس یہی وجود ایک واحد حقیقت کے عنوان سے متصل صورت میں اس نے تمام واقعیات کو تشکیل دیا ہوا ہے، اس کے برابر میں کوئی اور وجود ہی نہیں ہے. اب جب اس طرح سے آپ صرف شے اور اس قاعدے کے مطابق وجود کی حقیقت کو اس طرح پاتے ہیں تو یہی نظر آتا ہے کہ نظام ہستی کے اندر ایک ہی واقعیت ساز اور حقیقت واحدہ وجود جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اب اس بنا پر کہ صرف شے لا یتسنی ولا یتکرر، جو بھی وجود کا دوسرا تصور ہوگا وہ اسی پہلے کی طرف پلٹ جائے گا. یعنی آپ جیسے ہی دوسرے وجود کو ذہن میں لائیں گے تو دوسرا وجود ہوگا ہی نہیں، یہ دروا کہ وہی پہلا وجود ہی ہوگا جو ایک واحد حقیقت کے عنوان سے اس اصالت الوجود اور پھر صرف شے کے عنوان سے مد نظر ہے. بس یہ دوسرا جیسے ہی آپ وجود تصور کریں گے یہ پلٹ جائے گا اس پہلے کی طرف. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ واقعی طور پر ثانی ہو، یعنی وجود کا ثانی نہیں ہے، صرف شے نے ثابت کر دیا کہ وجود جب صرف ہے تو تثنیہ نہیں، یعنی پھر ثانی نہیں، پھر اس کا جو ہے وہ یہ دو وجود نہیں ہو سکتے. کیونکہ اگر وہ ثانی واقعی طور پر ثانی ہے اس وجود کا تو کسی اور چیز سے وہ اس سے ممتاز ہوگا. کیونکہ اگر کسی بھی اعتبار سے اس کے درمیان میں امتیاز نہیں ہے اور ہر اعتبار سے ان کے درمیان اشتراک پایا جاتا ہے تو پھر یہ دو نہیں کہلائیں. دو کب کہلائیں گے؟ جب امتیاز ہو. یعنی اگر آپ ثانی فرض کرتے ہیں وجود کے لیے تو قطعاً کسی ایک چیز کے ذریعے اسے امتیاز حاصل ہوگا. اب امتیاز کی یہاں پر دو صورتیں ہیں. دیکھیں کہ پہلے مرحلے میں یا وہ ثانی اس کے اندر میں کسی اور چیز سے جدا ہوگا، یعنی وہ ثانی آپ اسی ہی حقیقت کے اندر ایک اور جز کے عنوان سے نظر میں رکھ رہے ہیں، یا وہ جو ثانی ہے باہر سے کسی چیز میں اس سے جدا ہوگا، یعنی باہر سے ایک چیز ایک نقطہ امتیاز سے اس وجود کی حقیقت سے جدا ہو. اور جبکہ ہم پہلے تسلیم جو کی گئی بات تھی کہ وجود کی صرافت جو ہم ثابت کر چکے کہ اصالت وجود سے کہ وجود صرف شے ہے، تو وہ جو تسلیم کی گئی بات کہ وجود صرف شے ہے
یہ اس کے خلاف ہے. یعنی اگر آپ وجود کا ثانی فرض کرتے ہیں، اور ثانی کا مطلب یہ ہوگا کہ یا وجود کے اندر میں کوئی جز ہے جو وجود کی اس حقیقت سے جدا اس کے ساتھ جز بن کر اس کے ساتھ ساتھ ہے، ملا ہوا ہے، یا باہر سے کوئی چیز ہے جو اس کا ثانی بن رہا ہے کسی نقطۂ امتیاز سے. تو یہ تو دونوں باتیں ہم نے پہلے رد کی ہیں، یہ تو دونوں باتیں ہم پہلے فرض کر چکے ہیں اصالت وجود کی بنیاد پر کہ وجود صرف ہے، اور وجود کا صرف ہونا یعنی اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو، جو اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہو. باہر سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آ کر اس سے ضمیمہ ہوئی ہو. بس وجود کا تو غیر نہیں ہے، نہ اندر نہ باہر سے، وجود تو صرف ہے. یہ بات ہم نے پہلے ثابت کی اصالت وجود سے. جب یہ بات ہم نے پہلے ثابت کی ہے تو اب صرف الشیء لا یتفنی ولا یتکرر کے قاعدے کے مطابق اس کا کوئی ثانی نہیں ہو سکتا. وجود جب صرف ہے تو صرف کی تقاضا یہ ہے کہ وہ دو نہیں ہو سکتا، وہ تکرار پذیر نہیں ہو سکتا. تکرار آپ تصور کریں گے، تثنیہ تصور کریں گے، دوسرا ثانی تصور کریں گے، وہ پلٹ جائے گا اسی پہلے کی طرف، یہ دوسرا نہیں ہوگا. اس بحث کو اگر عمیق انداز میں دیکھا جائے تو یہاں مشائیوں کا جو نظریہ ہے کہ وجود حقائق متباینہ ہے، وہ باطل ہوتے ہوئے نظر آتا ہے. اسی کو دوبارہ آپ عمیق انداز سے دیکھیں تو وحدت سنخی کی جو بات ہم نے کی تھی پیچھے، وہ بھی باطل ہوتے ہوئے نظر آتی ہے. کہ وحدت سنخی میں ہم نے کیا کہا تھا کہ جہاں آپ وجودات کو یعنی ٹکڑے ٹکڑے نظر میں رکھتے ہیں، یہاں ایک وجود، وہاں ایک وجود، دوسری جگہ ایک اور وجود، اور یہ تمام وجود اصل وجود میں مشترک ہیں. لیکن یہ جتنے بھی وجودات ہیں ان کو آپ یعنی ایک حقیقت کے عنوان سے جانتے ہیں کہ یہ وحدت رکھتے ہیں ایک حقیقت میں، لیکن آپ وہاں ان کو ٹکڑے ٹکڑے کی صورت میں دیکھ رہے تھے. مثال جیسے پانی ہے، ایک گلاس کے اندر پانی ہے، ایک جگ کے اندر پانی، دونوں کی حقیقت ہے کہ حقیقت میں آپ ان کو مشترک جانتے ہیں، لیکن کس طرح سے؟ وحدت سنخی، یعنی سنخ پانی میں ایک، اور لیکن دونوں جدا ہیں. تو یہاں پر اگر وجود کے ثانی کو جب ہم سلب کرتے ہیں تو اس بحث سے جس طرح مشا کے وہ نظریے کا ابطال نظر آتا ہے کہ حقائق متباینہ کے وہ قائل تھے. نہیں، حقائق متباینہ یعنی کیا؟ یعنی آپ نظام ہستی خارج کے اندر دو متباین وجود نظر میں رکھیں. نہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ وجود کا ثانی نہیں ہے تو ہمیں نظام ہستی کے اندر وجود اپنی واحد حقیقت کے عنوان سے، اس عنوان سے کہ یہ واقعیت ساز ہے، ایک حقیقت کے عنوان سے نظر آتا ہے. اور اسی طرح مثلا وحدت سنخی بھی نہیں، کہ وہ وجود نظام ہستی کے اندر ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہے، یعنی ایک ہی حقیقت ہے جو آغاز سے انتہا تک پھیلی ہوئی ہے. ایک ہی حقیقت وجود ہے کہ جو جب اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، جب اس کا کوئی غیر نہیں ہے، تو وہی ایک حقیقت ہے خارج کے اندر جو اس آغاز اور انتہا تک پھیلی ہوئی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کے مراتب اسی کے اندر ہیں، یہ الگ بات ہے کہ اس کی خصوصیات ہیں. خصوصیات اور مراتب کا انکار نہیں ہے. اگر اس مطلب کو عمیق انداز سے دیکھا جائے تو قدم آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہے اس وحدت شخصی کی طرف جس کو عرفہ بیان کرتے ہیں. تو بہرحال یہاں تک یہ بات ثابت ہوئی کہ وجود صرف ہے، اور صرف جو ہے وہ تکرار نہیں ہوتا، صرف جو ہے وہ تسمیہ بردار نہیں ہوتا. اور اسی کو جو ہے وہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ عبارت کے اندر اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ومنہا، انہی احکام سلبی وجود میں سے ایک حکم یہ ہے کہ انہ لا ثانی لہ، وجود کا ثانی نہیں ہے. کیوں؟ لأن اصالت حقیقت ہی الواحدہ، دیکھیں وجود کی حقیقت واحدہ کی اصالت، یعنی اصالت حقیقت ہی الواحدہ، یہ اصالت سے آغا جو ہے وہ اس کی صرافت کو ثابت کر رہے ہیں. کہ دیکھیں وجود کی حقیقت جو ہے وہ اصیل ہے اور واحدہ ہے، یہی اس کی جو اصالت ہے، یعنی حقیقت وجود کی مفہوم سے ہماری گفتگو نہیں ہے، خارج میں حقیقت وجود کی جو اصالت ہے، کہ جو ایک واحد حقیقت ہے اس اصالت کی بنیاد پر. چونکہ ہم نے عرض کیا کہ جب وجود اصیل ہے تو اس کا غیر نہیں ہے، جب غیر نہیں ہے تو یہی واحد ایک حقیقت ہے نظام ہستی کے اندر کہ جو واقعیت ساز ہے، واقعیت ساز کے عنوان سے ایک واحد حقیقت ہے. اور یہاں اس کی صرافت سامنے آتی ہے کہ صرف محض ہے، یعنی کوئی دوسرا جو ہے وہاں پر آپ اس کے اندر یا باہر سے تصور نہیں کر سکتے جو اس کا ثانی حساب ہوتا ہو اور اسے واقعیت ساز ہونے کی حیثیت ہو. جب اس طرح سے ہے کہ حقیقت وجود کی اصالت، کہ یہ حقیقت وجود جو کہ واحدہ ہے، اس کی یہ اصالت، فرماتے ہیں کہ وَبُطْلَانَ كُلِّ مَا يُفْرَضُ غَيْرٌ لَهُ، اور یہ کہ مثلا ہر چیز جو وجود کا غیر ہے، وہ فرض جو بھی فرض کیا جائے وجود کا غیر ہے، اس سے اجنبی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ باطل ہے. یہی دو مطلب کہ وجود کی حقیقت اصیل ہے اور
اس کے علاوہ جس کو آپ فرض کرتے ہیں وہ اس کا غیر کے عنوان سے وہ باطل ہے. فرماتے ہیں کہ ینفی عنہ کل خلیط داخل فیہ او ملزم. یہی مطلب نفی کر رہا ہے اس وجود سے ہر اس خلیط کو، ملنے والی چیز کو، مخلوط ہونے والی چیز کو، جو اس کے اندر میں آ کر اس کے ساتھ مل جائے، گھل مل جائے، او منضمن الیہ، یا ہر وہ کہ جو اس کے ساتھ باہر سے آ کر ضمیمہ ہو رہی ہو. فرماتے ہیں کہ نہیں، اصالت حقیقت اس کو نفی کر رہی ہے. یعنی ایک طرف سے آپ کہتے ہیں کہ وجود جو ہے وہ اصیل ہے، یہی وجود کی جو اصالت ہے، اور یہی کہ وجود کا کوئی غیر نہیں ہے. یہ کیا کر رہا ہے؟ وجود کی صرافت کو ہمارے لیے ثابت کر رہا ہے. کس طرح کہ اس سے نفی کر رہا ہے یہ بطلان اور یہ اصالت حقیقت ہر خلیط کو، ہر منظم کو. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو وجود کے سے آ کر ضمیمہ ہو. جب اس طرح سے ہے تو فہو صرف فی نفسہ، وجود اپنی ذات میں صرف ہے. تو یہاں تک اصالت وجود سے صرافت ہمارے سامنے آ جاتی ہے، صرف ثابت ہو جاتا ہے. پھر قاعدہ جاری کرتے ہیں کہ بس صرف الشیء لا یتثنی ولا یتکرر، صرف الشیء جو ہے وہ تثنیہ نہیں ہوتی، صرف الشیء جو ہے وہ تکرار نہیں ہوتی. یعنی اگر ایک چیز کی صرافت آپ نے اس بات کر دی تو اب یہ دو نہیں ہو سکتی. حقیقت وجود کو جب آپ نے اس کی اصالت کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ یہ حقیقت وجود صرف ہے، تو بس حقیقت وجود یعنی یہ وجود پھر دو نہیں ہے. نظام ہستی کے اندر ایک ہی وجود ہے، اپنی اس واحد حقیقت سے اس نے اس نظام ہستی کو ترتیب دیا ہے، آغاز سے انتہا تک وہی ہے. فَكُلُّ مَا فُرِضَ لَهُ ثَانِيًا عَادَ أَوَّلًا، پھر جس چیز کو اس کے لیے ثانی کے عنوان سے تصور کیا جائے گا، فرض کیا جائے گا، وہ پلٹ جائے گا اس کے اسی پہلے کی طرف. یعنی یہ وہی وجود ہے، یہ وہی حقیقت وجود ہے جو صرف ہے. جیسے ہی آپ کسی وجود کو ثانی کے عنوان سے نظر رکھیں گے وہ ثانی ہوگا ہی نہیں، یہ وہی حقیقت وجود ہے. وَإِلَّا، اگر آپ کسی ثانی کو فرض کرتے ہیں اور واقعاً وہ ثانی ہو تو امتاز عنہ بشیء غیرہ، یقیناً وہ اس سے ایک اور چیز سے ممتاز ہوگا جو اس کا غیر ہوگا. یعنی وجود کے غیر سے اس سے وہ جدا ہوگا، ممتاز ہوگا، اگر واقعی معنی میں وہ ثانی ہو. داخل فیہ و خارج عنہ ہو، اور وہ جو اس سے جدا ہوگا ثانی کسی اور چیز سے، وجود کے غیر سے، وہ یا تو پھر اس کے اندر سے ایک غیر ہوگا جو اس سے آ کر گھل مل جائے گا، اور او خارج نہ ہو، یا باہر سے کوئی اس کا غیر ہوگا جو اس سے آ کر ضمیمہ ہوگا اور اس ثانی کو تشکیل دے گا. والمفروض انتفاعہ، جبکہ فرض یہ ہے کہ وجود کے نہ تو اندر میں اس کا کوئی غیر ہے، نہ باہر سے کوئی اس کا کوئی غیر ہے جو اس وجود کے لیے تصور کیا جائے. جب فرض یہ ہے کہ اس طرح کوئی غیر موجود نہیں ہے وجود کا، تو ھذا خلف، تو یہ تصور کرنا کہ وجود کا ثانی ہے یہ خلاف فرض ہوگا. یعنی جو بات ہم پہلے مان چکے ہیں اصالت وجود کی بنیاد پر کہ وجود صرف ہے، پھر درواقع اگر ہم وجود کا ثانی تصور کر رہے ہیں تو گویا ہم وجود کی صرافت کا انکار کر رہے ہیں، اور یہ فرض کے خلاف ہو جائے گا، کیونکہ ہم پہلے تسلیم کر چکے ہیں کہ وجود صرف محض ہے. تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ اس حکم سے توحید کس حد تک جو ہے وہ ہمارے لیے حل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور کس طرح سے مشائیوں کا نظریہ اور وحدت صنفی وغیرہ کا نظریہ باطل ہوتے ہوئے نظر آتا ہے. اس کے بعد علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ انہی احکام سلبیہ میں سے تیسرے حکم کو بیان کرتے ہیں کہ وجود نہ جوہر ہے نہ عارض ہے. اور اس سلسلے میں جو پہلا مطلب ہے، یعنی دو مطلب یہاں پر، پہلا مطلب یہ کہ وجود جوہر نہیں ہے، دوسرا مطلب یہ کہ وجود عارض ہے. وجود جوہر نہیں ہے کیوں؟ یہ واضح ہے کہ چونکہ جوہر ایک ماہیت ہے، اور کیسی ماہیت ہے کہ جو خارج میں بغیر موضوع کے وجود رکھتی، یعنی خارج میں اگر اس کا جو وجود ہے جوہر کا، یہ کسی موضوع کا محتاج نہیں. اس کی مثال جیسے جسم ہے، جسم ایک جوہر ہے، خارج میں ایک ایسی ماہیت ہے جوہری ہے کہ جو خارج میں تحقق پانے میں کسی موضوع کی محتاج ہے. اور جبکہ وجود جو ہے وہ ماہیت کی جنس سے نہیں. بس اگر جوہر ماہیت ہے اور وہ بھی اس طرح کی ماہیت ہے، اور اس طرف سے وجود ماہیت کی جنس سے نہیں ہے، تو یہاں پر یہ مطلب روشن ہو جاتا ہے کہ وجود جو ہے وہ جوہر نہیں ہے. اب جو دوسرا مطلب ہے کہ وجود جو ہے وہ عرض نہیں ہے، اس کو ہم اسی سابقہ جس طرح جوہر کے حوالے سے ہم نے مطلب بیان کیا کہ وجود جوہر نہیں ہے، اور جو ہم نے دلیل دی، اسی دلیل سے یہ بھی ثابت ہو ہی جاتی ہے بات کہ وجود عرض نہیں، چونکہ عرض بھی کیا ہے، اسی جوہر کی طرح ماہیت ہے. جب وجود ماہیت کی جنس سے نہیں ہے تو قطعاً جو ہے وہ عرض نہیں ہو سکتا، چونکہ عرض ایک ماہیت ہے. اسی بیان سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے. لیکن علامہ عبارت کے اندر ایک اور انداز سے اس دوسرے مطلب کو
ثابت کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ وجود عرض نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خود سے مستقل نہیں ہے. عرض کو دیکھا جائے تو خود اپنی ذات میں یہ مستقل نہیں ہے، وابستہ ہے، بلکہ اپنے وجود میں دوسرے موضوع کا محتاج ہے. اس کی مثال جیسے سفیدی ہے. ہم بارہا جسم اور سفیدی کی مثال پڑھتے آ رہے ہیں. الجسم ابیض، سفیدی جو ہے وہ آپ اکیلے خارج کے اندر نظر میں نہیں رکھ سکتے، اس کا تحقق نہیں دیکھ سکتے. سفیدی اگر خارج میں تحقق پاتی ہے تو یہ اپنے تحقق میں وابستہ ہے، موضوع کی محتاج ہے. اور وہ جسم ہے، مثلا ایک جسم پر سفیدی عارض ہوگی اور وہ جسم سفید ہوگا. یہ سفیدی اس طرح اس موضوع کے ذریعے خارج میں تحقق پائے گی. تو بس عرض اسے کہتے ہیں کہ جو ہے تو ماہیت، لیکن ایک ایسی ماہیت ہے کہ جو موضوع کی محتاج ہے، وابستہ ہے. اور جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وجود اپنی ہی ذات سے قائم ہے، دوسری ہر چیز کا وجود اسی سے ہے. یعنی اگر آپ ماہیت کو دیکھیں اعتباری ہے، عدم کو دیکھیں تو باطل محض ہے. وجود اپنی ہی ذات میں قائم ہے اور اپنی ہی ذات سے قائم ہے، کسی سے وابستہ نہیں ہے، واقعیت ساز ہے، اصیل ہے. تو اس طرح سے یہ مطلب ہمارے لیے روشن ہو جاتا ہے کہ وجود جو ہے اس کا کوئی یہ وجود نہ تو جوہر ہے اور نہ عرض ہے. فرماتے ہیں علامہ طباطبائی اس سلسلے میں کہ وَمِنْهَا، انہی احکامات میں سے ایک، أَنَّهُ لَيْسَ جَوْهَرًا وَلَا عَرَضًا، وجود نہ تو جوہر ہے اور نہ ہی عرض ہے. اما أَنَّهُ لَيْسَ جَوْهَرًا، وجود جوہر نہیں ہے. کیوں؟ فَلِأَنَّ الْجَوْهَرَ مَاهِيَّةٌ، اس لیے کہ جوہر ایک ماہیت ہے. اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی الموجود، کہ اگر یہ جوہر کے جو ماہیت ہے جب وہ وجود پیدا کرتی ہے خارج کے اندر تو یہ ماہیت وجود پیدا کرتی ہے لا فی الموضوع، بغیر کسی موضوع میں. یعنی خارج کے اندر یہ جب ماہیت جوہری وجود پاتی ہے تو اس کا وجود بغیر موضوع کے ہوتا ہے، یہ موضوع سے وابستہ اور موضوع پر موقوف نہیں ہوتی. والوجود لیس من سنخ الماہیت، جبکہ وجود جو ہے وہ ماہیت کی سنخ میں سے، جنس میں سے نہیں ہے. جب اس طرح سے ہے تو واضح ہو جاتا ہے یہاں پر یہ مطلب کہ بس وجود جوہر نہیں ہے. وَأَمَّا أَنَّهُ لَيْسَ بِعَرَضٍ، اور یہ وجود عرض نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ فَلِأَنَّ الْعَرَضَ مُتَقَوِّمٌ الْوُجُودِ بِالْمَوْصُوفِ، اس لیے کہ عرض وہ ہے کہ جو اپنے وجود میں موضوع سے متقوم ہے. عرض کا قوام، عرض کا تحقق اور اس کا استحکام جو ہے وہ کس سے ہے؟ خارج کے اندر موضوع سے ہے، موضوع سے وابستہ ہے. والوجود متقوم بالنفس ذاتہ، جبکہ وجود جو ہے وہ متقوم ہے، یعنی وجود کا قوام جو ہے، وجود کا جو استحکام ہے وہ کس سے ہے؟ بے نفس ذات ہی، خود اس وجود سے اپنی ذات سے ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ مُتَقَوِّمٌ بِهِ، اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اسی وجود سے قوام پاتی ہیں. تو اس طرح ان احکام سلبی میں سے چند یہ احکام ہمارے سامنے واضح ہو جاتے ہیں، اور باقی جو ان احکامات میں سے چند احکام رہ گئے ہیں انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم اسے بیان کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.